بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے دیندار کے لیے کامیابی کا وعدہ کیا ہے. وعدہ ہے. اللہ جس چیز کا وعدہ کرے وہ اللہ پورا کرتا ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا. اللہ سے زیادہ سچ بولنے والا کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچ بات کرنے والا کون ہوگا؟ یہ وعدہ کر لیا کہ جو آدمی اچھا کا کام کرے گا، بھلا کام کرے گا، ہمارے حکم کے مطابق چلے گا، سنت کے مطابق چلے گا، ہم اس کو کامیاب کریں گے. اور جو بے دین ہے اس کے لیے اللہ نے ناکامی کی دھمکی دی ہے. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. جو میری یاد سے اعراض کرے گا، میری باتوں کو نہیں مانے گا، ہم اس کی زندگی کو تنگ بنا دیں گے. زندگی کو تنگ بنانے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ نہیں ہے کہ مال کم کر دیں گے اس کا، نہ کہ بنگلہ چھین لیں گے اس کا، یہ بات نہیں ہے. گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسباب نہیں چھینتا، بلکہ گناہوں کی وجہ سے اس اسباب کے اندر کی برکتوں کو اللہ چھین لیتا ہے. سکون وہ چھین لے گا. مال بہت ہے لیکن سکون نہیں ہے. ٹینشن میں گھرا رہے گا. ایک ٹینشن دور ہوا، دوسرا کھڑا ہے. ایک نامناسب حال ختم ہوا، تیسرا کھڑا ہے. اسے چکڑے میں رہے گا. اس کو قرآن میں کہا گیا بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئۃہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. جس نے بھی ہے برا کام کیا اور گناہوں نے اسے گھیر لیا، غیبت کے گناہ نے گھیر لیا، جھوٹ کے گناہ نے گھیر لیا، بدگمانی کے گناہ نے گھیر لیا. گناہ گھیر لیتا ہے تو ان کے لیے جو ہے جہنم، وہ ہماری رحمت سے دور ہو گیا. فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. وہ جہنم والے ہیں کہ اس میں جائیں گے. اس لیے دو راستے ہیں، رحمان والا راستہ، شیطان والا راستہ. آدمی اب حدیث شریف میں آتا ہے، آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے تو شیطان بھی جھنڈا لے کے کھڑا ہوتا ہے، اور رحمان بھی فرشتے بھی جھنڈے لے کے کھڑے ہوتے ہیں. دونوں دانی طرف فرشتہ جھنڈا لے کر کھڑا ہوتا ہے اور بائیں طرف کہ شیطان جھنڈا لے کے کھڑا ہوتا ہے. دونوں تیار رہتے ہیں گھر سے نکلتے ہوئے. ہمیشہ گھر سے نکلتے ہوئے حدیث ذہن میں رکھنا. آدمی گھر سے تو نکلتا ہے لیکن اس نے گھر سے نکلتے ہوئے دعا پڑھ لی، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم انی اعوذ بک من ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی. آمنت باللہ اعتصمت باللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم.
روزانہ میں گھر سے نکلتا ہوں تو زور سے پڑھتا ہوں تاکہ بچوں کی عادت پڑے، اور نیت کر لے دین کے لیے نکل رہا ہوں، تو وہ جو فرشتہ جھنڈا لے کر کھڑا ہے اس کے جھنڈے کے نیچے آدمی آ جاتا ہے، فرشتہ اس کے ساتھ رہتا ہے گھر پہنچنے تک۔ فرشتہ اس کی حفاظت کرے گا، فرشتہ اس کو دیکھے گا، اس کی رہبری بھی کرے گا۔ اور اگر ایسے غفلت میں نکل گیا، نہ دعا پڑھی نہ کچھ، تو پیمنٹ لینے جا رہا ہوں یہ تو شیطان اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، شیطان اس کے ساتھ رہتا ہے آخر تک۔ یہ صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تربیت کی، گھر سے جب بھی باہر نکلو یہ حدیث ذہن میں رکھو کہ دائیں طرف فرشتہ جھنڈا لے کر کھڑا ہے اور بائیں طرف شیطان جھنڈا لے کے کھڑا ہے، اور ایک فرشتہ نہیں ہوتا، فرشتے، اور ایک شیطان نہیں ہوتا، شیاطین۔ لیکن دعا پڑھ کے نکلا، دین کی نیت سے نکلا، فرشتہ اپنے جھرمٹ میں لے لیتا ہے، چلو جا رہا ہے، نماز کے لیے آوے کہ کاروبار کے لیے جاوے، جہاں پر بھی جاوے۔ نیت ہے، نیت میں اجر بھی ہے، نیت میں اثر بھی ہے۔ اللہ نے اتنی بڑی چیز رکھی ہے نیت، کہ نیت میں اجر بھی اور نیت میں اثر بھی۔ گھر سے نکلا، دین کی نیت سے نکلا، جب تک گھر کے باہر رہے گا اللہ کے راستے میں شمار رہے گا، صرف نیت پر۔ کوئی ملا نماز کی دعوت دے دی، کوئی ملا قرآن کی دعوت دے دی، دو جملہ کہہ دیا، بھلے بات بتا دی، تو ایسے نہیں لگتی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں غفلت ہے، غفلت، اس غفلت کی وجہ سے ہے جسے یاد نہیں رہتی۔ اپنی جو تمہاری حوریں ہیں نا، فرشی حوریں، ان سے کہو کہ کھانا پکائیں تو مہمان کی نیت سے پکانے، خالی نیت کرنی ہے، بھائی مہمان کے لیے پکا رہی ہے، مہمان آئے گا تو کھا لے گا، مہمان نہیں آئے گا تو ہم کھا لیں گے۔ اس نیت پر اس کھانے کا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جو کھانا مہمان کی نیت سے پکایا جاتا ہے اس کھانے کا حساب کتاب نہیں ہوتا۔ نیت، یہ نیت میں اجر بھی ہے، نیت میں اثر بھی ہے۔ آپ نے کیا کیوں تھا؟ یہ دینداری ہے، اس کا جو ہے آدمی خیال رکھے، اپنے بچوں کی تربیت کرے۔ کہ بچہ اسکول کے لیے نکلتا ہے، کہ بچہ اسکول کے لیے نکلتا ہے، بچی نکلتی ہے، ماں باپ اس کو چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں، یا کوئی بھائی جاتا ہے یا کوئی ملازم جاتا ہے، بیٹا دین کی نیت کرو، اتنا ہی تو کہنا ہے، یہ تو نہیں کہنا مجھے 50 لاکھ روپیہ دو، بیٹا دین کی نیت کرو۔ تو وہ بچہ جو ہے بڑا ہو کر اس کی عادت پڑے گی، بچہ بڑا ہو کر اس کی عادت پڑے گی کہ ہاں دادا کہتے تھے، ابا کہتے تھے، وہ عادت پڑی، تو عادت چھوٹے گی نہیں، بچپن کی عادت چھوٹتی نہیں ہے، جیسے عادت ڈالو گے ویسے عادت پڑے گی، جو تربیت کرو گے وہ ہوگا۔ اس لیے دینداری والا مزاج بنا۔ معاف کرنا، ایک جملہ کہتا ہوں، برا مت ماننا۔ آج ہم لوگ نمازی ہیں لیکن دیندار نہیں ہیں، حاجی ہے دیندار نہیں ہے، بڑے بڑے مدرسے چلاتے، ادارے چلاتے ہیں، دیندار نہیں ہے، عمرے بھی کرتے ہیں، خیر خیرات بھی کرتے ہیں، ہم دیندار نہیں ہے۔ یہ تو سارے دین کے اجزاء ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، تفسیریں کرتے ہیں، بڑے بڑے علماء، دیندار نہیں ہے۔ دیندار خال خال ملے گا کہ دین کس کو کہتے ہیں؟ جمیع ما جاء بہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنی چیزیں لے کر آئے اس پر آدمی چلے۔ اب بتاؤ یہ خاندان ہے دنیا میں ایسا؟ جمیع ما جاء بہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے وعدے جو پورے ہوتے ہیں وہ دین پر ہوتے ہیں، خالی نماز پہ نہیں ہوتے۔ قرآن میں کہیں نہیں ملے گا میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہوں، حدیث میں کہیں نہیں ملے گا میں حاجیوں کے ساتھ ہوں، میں علماء کے ساتھ ہوں،
نہیں ملے گا، کیونکہ یہ اعمال دین ہے. اعمال دین دو قسم کے ہوتے ہیں، مقبول غیر مقبول. نماز دو قسم کی ہے، مقبول غیر مقبول. آج ہمارے نمازوں کا کیا حال ہے؟ جب ہوا میں سر بسجود تو زمین سے آنے لگی یہ ندا، زمین سے آنے لگی یہ صدا، زمین سے آنے لگی یہ ندا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ دل میں تو بت بھرے ہوں گے. اس لیے لوگوں کے دلوں میں گھر بنائیے. مٹی کے گھروں میں تو آتے رہتا ہے، دلوں میں بسیے، اور وہ ہوگا دینداری کی وجہ سے. اللہ کی بڑائی کو بولنا، اللہ کی بڑائی کی مذاکرہ، دینی مزاج ہونا چاہیے. بس یہ میرا سبق ہے آج کا. آج ہمارا مزاج دینی نہیں ہے، دنیاوی مزاج ہے. ہمارے مزاج کے اندر دنیا بھری ہوئی ہے، تو نکلتی نہیں. اس وجہ سے آدمی جھوٹ بولتا ہے، اسی وجہ سے آدمی غیبت کرتا ہے، اسی وجہ سے آدمی بدگمانی کرتا ہے، اسی وجہ سے آدمی حلال حرام کو نہیں دیکھتا. دینی مزاج بناؤ. مرنے کے بعد دین کے بارے میں پوچھا جائے گا، ما ربک وما دینک، ما دینک، یہ پوچھا جائے گا. 5 وقت کی نماز مہندی والی مسجد پڑھی تھی نہیں پڑھی تھی یہ نہیں پوچھیں گے. آپ دین لے کر آئے ہو کہ نہیں بتاؤ. اچھا حشر کا میدان میں اللہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھے گا، بتاؤ زندگی کیسے گزاری. اللہ بات میں ذرا مولوی صاحب کو لے آتا ہوں، ہمارے امیر صاحب کو لے آتا ہوں، ہمارے پیر کو لے آتا ہوں، اللہ بات میں ہمارے امام صاحب کو لے آتا ہوں. اللہ کہیں گے کسی کو لانے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے میں پوچھوں گا، آپ اپنا بتاؤ. میری بیوی کو لے آتا ہوں، دیندار تھی، اس کا دین اس کے ساتھ، آپ بتاؤ. چھٹی نہیں ہے. آج میں سمجھے خیالات ہے، نہیں یہ بات نہیں ہے. موت کا آنا جتنا یقینی ہے اتنا ہی حشر کے میدان میں کھڑا ہونا یقینی ہے. پورا قرآن 3 چیزوں سے بھرا ہوا ہے، توحید، رسالت، آخرت. الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر یقین. اب میں بات کر رہا ہوں ابھی آپ کے سامنے، فرشتے بھرے ہوں گے، ہم دیکھتے نہیں ان کو، لیکن ہے. کیوں کہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے. یہ خدا کی CID ہے، یہ اللہ کی پولیس ہے. سب پتا ہے کون آیا ہے کون نہیں آیا ہے، کون کیا کر رہا. اور اتنی بڑی قدرت ہے اللہ کی کہ ہمارے سوچ بھی ریکارڈ ہو رہے ہیں. سوچ، یہ جو حکومت والے ٹیلی فون ریکارڈ کرتے ہیں، ٹیلی فون ریکارڈ کرتے ہیں کیوں؟ اس کو پکڑنے کے لیے کہ ٹیلی فون میں کیا باتیں کرتا ہے یہ. لیکن سوچ کوئی ریکارڈ نہیں کر سکتا. اللہ کے یہاں سوچ میں ریکارڈ ہو رہی. آپ نے کیا سوچا، آپ کے دل میں کیا خیال آیا. آج میں سماجتے میں تو اندر دیکھو نا وہاں ریکارڈ ہو رہا ہے، کٹ 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 کٹ. بات چیزیں ایسے فرشتے کو پتہ نہیں ہوتی، لیکن خدا کے دربار میں اچھا کام کرنے کا سوچا ابھی کیا نہیں ہے. سوچا یار نماز پڑھ لوں 2 رکعت، یا جو ہے کسی کو کچھ مدد کر دوں. سوچا، دل میں خیال آیا. پھر والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اچھے کام کا جب خیال آئے تو یہ اللہ کا مہمان ہے، کر لو. بعد میں کہو گے نا بعد میں کروں گا تو ختم ہو جاتی ہے بات. سوچا، اس سوچنے پر فرشتہ حرکت میں آ جاتا ہے. تو فرشتہ کا عالم الغیب تو ہے نہیں، اسے کیسے پتا چلا کہ اس نے سوچا ہے یہ؟ تو علماء نے لکھا ہے نیک کام کرنے کا جب ارادہ کرتا ہے بندہ یا بندی تو خوشبو نکلتی ہے، وہ خوشبو فرشتہ سنتا ہے اور اس پر وہ حرکت میں آتا ہے، کاغذ قلم لے کر بھی چلو اس نے یہ چیز سوچی.
اور برا کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو بدبو آتی ہے. چوری کروں، کسی کو ستاؤں، کسی کو پریشان کروں. بات شرعی مزاج کیا ہوتا ہے؟ مزاج میں شرارت ہوتی ہے، دماغوں میں شرارت ہوتی ہے، چلو بدبو آتی ہے. اس بدبو سے فرشتہ بھاگتا ہے، ارے یہ کیسا آدمی ہے. اس لیے اللہ کا، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اللہم آت نفسی تقواها وزکھها انت خیر من زکاها. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو متقی تھے ہی تھے، پھر بھی مانگتے تھے. چپکے چپکے آدمی اللہ تعالیٰ سے پورا دین مانگے اور دین پر چلنے کی آدمی کوشش کرے. پورا نہیں چل سکتا ہے، کوشش تو کر. ایک قدم تو آگے بڑھا، دوسرے قدم کی توفیق اللہ دے گا. تیسرا قدم بڑھا، چوتھے قدم کی اللہ توفیق دے گا. آپ کرو گی نہیں تو توفیق کہاں سے ملے گی؟ ایک آدمی اپنے ہاتھ سے اگر اپنے آنکھوں کی آنکھیں پھوڑ دے پھر اللہ سے روشنی مانگی کہاں سے ملے گی؟ خود اپنی آنکھیں پھوڑی اور اللہ سے روشنی، اللہ پاک میری آنکھوں کو ٹھیک کر دے، کیسے ہوگا؟ تو نے تو خود کیا ہے. اس لیے ان باتوں کا خیال رکھیں کہ دین پر چلنے کی آدمی کوشش کرے، سنتوں پر چلنے کی کوشش کرے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، سنت ہونے کے اعتبار سے ہم پر یہ حق بنتا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی زندگی گزاری اس طریقے سے ہم زندگی گزارے. کھانے میں، پینے میں، کپڑوں میں، شادی بیاہ میں، اس میں اللہ نے جاذبیت رکھی اور اللہ نے اس میں عزت بھی رکھی. ہشام ابن عبد الملک بہت بڑا بادشاہ بنو امیہ، اور زین العابدین یہ بالکل سیدھے سادے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نسل میں حضور کی. تو ہشام ابن عبد الملک حرم میں آیا، فوج ساتھ ہے، پولیس والے ساتھ ہے، ہٹو بچو ہٹو بچو، بادشاہ سلامت آ رہے، بادشاہ سلامت آ رہے. لیکن بھیڑ تھی حرم میں، کسی نے جگہ نہیں دی. اس کو حاجر اسود کو بوسہ دینا تھا، کسی نے جگہ نہیں دی ہشام ابن عبد الملک کو. وہاں جہاں آج کل مقام ابراہیم ہے، وہاں ایک درخت ہوتا تھا اس زمانے میں، وہ بادشاہوں کے لیے ہوتا تھا. بھائی بادشاہ آئے تو وہاں آ کر سائے میں بیٹھ جاتے. جب بھیڑ بھاڑ کم ہو اس کے بعد بادشاہ طواف شروع کرے، یا خالی مجمع دیکھنا ہو تو بادشاہ ہے تو وہ اپنے اعتبار سے مجمع دیکھے بیٹھ کر. ہشام بیٹھ گیا وہاں. تھوڑی دیر کے بعد امام زین العابدین آئے، دبلے پتلے، پوٹلی، ایک خادم ساتھ، جوتے وغیرہ رکھے اور حرم شریف میں داخل ہوئے. لوگوں نے دیکھا، ارے حضرت آئے، حضرت آئے. سارا مجمع ہٹ گیا. حضرت آپ حضرت رسول کو بوسہ دیجیے. وہ اس کے پاس مال والی عزت ہے اور ان کے پاس اعمال والی عزت ہے. ہشام بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا. میرا تو کسی نے بھاؤ نہیں پوچھا، حالانکہ میں بادشاہ ہوں یہاں کا، اور اس کا کتنی عزت ہے. تو اس کے ساتھ ہشام کے ساتھ کوئی خصوصی VIP مہمان تھے. انہوں نے پوچھا کہ ارے ہشام تو بادشاہ ہے کہ یہ بادشاہ ہے، یہ کون ہے؟ کتنی عزت ہے. جہاں چلے جاتے ہیں لوگ ہٹ جاتے ہیں، لوگ اکرام کرتے ہیں، پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں. اور طواف کرتے کرتے جب بھی حجر اسود پر پہنچتے ہیں امام زین العابدین مجمع ہٹ جاتا تھا حضرت. تو بادشاہ نے پوچھا بھی کون ہے یہ آدمی، کیونکہ ان لوگوں کے یہاں ناک کا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. بادشاہ نے کہا انا لم اعرفہ، میں نہیں جانتا یہ کون ہے. تو بادشاہ کا شاعر تھا فرزدق، بیٹھا ہوا تھا قریب میں. بادشاہ اپنے ساتھ شاعروں کو رکھتے ہیں تاکہ کبھی تھوڑا موڈ بنانا ہو تو شاعر اشعار پڑھے تو موڈ بنے.
ہوتا ہے نا، چوچلے ہوتے ہیں. تو وہ تھا شاعر ساتھ میں. تو شاعر نے کہا بادشاہ سلامت اگر آپ نہیں پہچانتے تو میں تعارف کرا دوں یہ کون ہے. تو بادشاہ تو خاموش رہا، لیکن اس کی جو VIP مہمان تھے انہوں نے کہا ہاں ہاں بھائی اتنا بڑا آدمی کون ہے یہ. بادشاہ کو کسی نے بھاؤ نہیں پوچھا. اور یہ تو اس نے فرزدق نے اشعار پڑھے. حالانکہ فرزدق بذات خود کچھ اچھا آدمی نہیں تھا، شرابی تھا، بہت شرابی پیتا تھا. یہ شاعروں کی عادت ہوتی ہے. اس کی بیوی دیندار تھی. تو اس کی بیوی کا جب اتنی دیندار تھی کہ حسن بصری نے جنازے کی نماز پڑھائی اس کی بیوی کی. جب اس کی بیوی کا انتقال ہوا تو شراب میں مست تھا فرزدق. کسی نے جا کے جگایا اس کو، ارے تیری بیوی کا انتقال ہو گیا. آنکھیں کھولی، اچھا ہو ہی گیا انتقال، یہ کر کے بھی سو گیا. لیکن چونکہ بیوی تھی تو انتظار کیا، اور انتظار کر کے اس کو جو ہے کپڑے وڑے بدلوا کر قبرستان میں لائے. کہ لوگوں نے کہا کہ حسن بصری سے، حسن بصری نے جنازے کی نماز پڑھائی. بڑا آدمی، اتنا بڑا آدمی جنازے کی نماز پڑھائے تو مرحوم کی اللہ مغفرت کر دیتا ہے. تو حسن بصری نے ایک جملہ کہا، فرزدق یہ دن تجھ پر بھی آئے گا، تو نے اس کے لیے کچھ تیاری کیے نہیں کیے. تو شاعر تھا، ماہر ہوتے ہیں جواب دینے میں. اس نے کہا کہ حضرت تیاری تو میں نے کچھ نہیں کی ہے، بس میرے پاس ایمان ہے، اللہ میرے ایمان کو قبول کرے، کلمہ پڑھتا ہوں. تو فقہاء نے لکھا ہے حسن بصری رو دیے، اور حسن بصری نے کہا اسی تیرے جملے پر اللہ تیری مغفرت کر دے گا. یہ فرزدق بیٹھا ہوا تھا. تو فرزدق نے کہا میں تعارف کراتا ہوں، ھذا الذی تعرف البطحاء وطأته، ھذا الذی تعرف البطحاء وطأته، البیت یعرفه واللوح والقلم، البیت یعرفه والحل والحرم. ہشام تو کہتا میں نہیں جانتا، یہ تو اتنا اونچا آدمی ہے کہ اس کو تو بیت اللہ کے کنکر بھی پہچانتے ہیں، اس کو بیت اللہ کی دیواری بھی پہچانتی ہے، اور اس کو تو ہل اور حرم جانتا ہے. اتنا اونچا آدمی. ھذا ابن فاطمۃ ان كنت تنکرہ، ھذا ابن فاطمۃ ان كنت تنکرہ وبجدہ انبیاء اللہ قد ختموا. یہ فاطمہ کے لاڈلے ہیں، حضرت فاطمہ کے نسل میں سے تھے نا. ان کے نانا جان پر نبوت کو اللہ نے ختم کیا ہے، ان کی وجہ سے اللہ نے دین دنیا میں پھیلایا ہے. یکاد یمسکہ عرفان راحتہ، یکاد یمسکہ عرفان راحتہ. بہت اونچا شعر پڑا اس میں. ارے ہشام تو کہتا ہے میں نہیں جانتا، یہ تو اتنا اونچا آدمی ہے کہ حجر اسود بھی اس کو پہچانتا ہے. لوگ آ کر حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں اور حجر اسود ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتا ہے. اتنا اونچا آدمی ہے. بادشاہ کو غصہ آ گیا، میرا شاعر اور میرے خلاف باتیں کرتا ہے، جیل میں ڈالو. جیل میں آ گیا فرزدق. امام صاحب کو پتا چلا، امام زین العابدین کو، کہ میری وجہ سے کوئی جیل میں گیا. آئے پیسے لے کر جیل میں. فرزدق یہ ہدیہ ہے. وہ حضرت کیوں لائے پیسے؟ یہ کہا تو نے میری شان میں اشعار کہے اس لیے مجھے خوشی ہوئی کہ تو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، حضور کی شان میں اشعار کہے، تو نے ہدیہ لے لے. فرزدق رو دیا. یہ کہا ایک درہم بھی میں نہیں لوں گا، ایک درہم بھی اگر لیا قیامت کے میدان میں نانا جان کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا. بس ایک کام خالی میرا کر لینا، حشر کے میدان میں نانا جان سے میری سفارش کرا دینا. اتنا چاہتا ہوں اور کچھ نہیں چاہتا. حشر کے میدان میں نانا جان سے سفارش کرا دینا.
تو مال کے راستے سے جو عزت ملے گی وہ ختم ہونے والی، اور اعمال کے راستے سے جو عزت ملے گی وہ ہمیشہ رہنے والی۔ اس لیے دن پر چلو۔ اور 4 ہدیے آپ کو دیتا ہوں آج مختصر۔ کتنے ہدیے بھائی؟ ارے بولو تو صحیح بمبئی والوں، 4۔ نمبر 1، ہر فرض نماز کے بعد سنتوں کے بعد 7 مرتبہ سورہ لیلاف قریش پڑھ لیا کرو۔ نمبر 2، ہر فرض نماز کے بعد سنتوں کے بعد 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیا کرو۔ 2 ہدیے ہو گئے۔ اتنا اللہ حلال مال دے گا کہ آپ گنتے گنتے تھک جاؤ گے انشاءاللہ۔ آج صبح ہی میں نے یہ ریکارڈ سبق کرایا ہے، صبح ہی، ابھی وائرل نہیں کیا، اس کو میں لکھوں گا، دلیل جو ہوگی وہ لکھوں گا، جو میری عادت ہے حوالہ لکھوں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا۔ 2 ہدیے ہو گئے۔ تیسرا، جو آپ کی پوٹلی ہے نا پیسوں کی پوٹلی، سمجھ گئے؟ پوٹلی تو کہتے ہیں، آج کل تو دجالی کارڈ بھی ہوتا ہے، MTNL کارڈ یا ATM کارڈ جو ہوتا ہے وہ دجالی کارڈ میں کہتا ہوں اس کو، جو پیسے جہاں رکھتے ہو اس کے اوپر 1 مرتبہ جو ہے سورہ کوثر پڑھ کے دم کر لیا کرو، 1 مرتبہ، اور 1 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے دم کر لو۔ وہ پوٹلی کبھی خالی نہیں ہوگی انشاءاللہ، فرشتہ لگے بھر دیں گے۔ تو 4 ہدیے سمجھ گئے بھائی؟ ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ لیلاف قریش، 7 مرتبہ، 1 مرتبہ نہیں، 7 مرتبہ، اور 7 مرتبہ سورہ کوثر، 2 ہدیے ہو گئے۔ اور وہ جو پوٹلی ہے اس کے بعد جب بھی کھولو کرو، یہ آدمی نکالتا ہے پیسے دے دے، اپنی بیوی سے بھی کہہ دینا کہ وہ جو ہے 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے، اور 1 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر دم کر دو۔ تو گھر جہاں تھوڑی خالی ہو گئی آپ خود دیکھو گے، یار رات کو تو خالی ہوئی تھی، اسی ہو رہی، وہ اللہ کہیں نہ کہیں سے ڈال دے گا۔ یہ ابھی میں نے وائرل نہیں کیا ہے، ہمارا سبق تو آتا ہے آپ لوگوں کے پاس، اب میں اس کے سیٹ کر رہا ہوں۔ آج صبح میں نے سیٹ کرنے دے دیا ہے کہ اس کو سیٹ کرو، اب وہ سیٹ کرے گا، یہ کرے گا، میں دیکھوں گا، حوالہ ڈالوں گا، سب کچھ ڈھنگ سے تھا کہ ہر آدمی ہندی میں لکھوں گا، جو بھی ہوگا میں کروں گا۔ لیکن یہ 4 ہدیے قبول کر لیا آپ لوگوں نے انشاءاللہ، اور پورا اب نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم دین پر چلیں گے، کہو انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔